زندگی کی جو ایک سائیڈ ہے وہ آپ سب نے بہت اچھی طرح دیکھی ہے، اور وہ زندگی کی سائیڈ ہے جس میں ہمیں گھروں میں لوگ افسردہ نظر آتے ہیں، غم زدہ نظر آتے ہیں، دکھی نظر آتے ہیں، ڈپریسڈ نظر آتے ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور زندگی کی ایک سائیڈ یہ ہے، اور اگر ایسا کوئی بندہ ہمیں گھروں میں نظر آئے جو کہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے اور افسردہ ہے اور بستر پہ گرا گرا رہتا ہے، اس کے اندر انرجی نہیں ہے، تو ہم اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمیں ایسا نظر آئے کہ جس میں بہت خوشیاں اس سے ابل رہی ہوں اور بہت انرجی ہو اس میں، اور وہ آگے بڑھ بڑھ کے ہر کام کرنا چاہتا ہو، اور وہ بھنگڑے ڈال رہا ہو، اور وہ شوخ و چنچل ہو، تو ہم اس کو بالکل نہیں کہتے کہ تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا میں یہ اویئرنیس آ گئی، یہ آگاہی آ گئی کہ جس طرح بغیر وجہ کے غمزدہ ہونا، بغیر وجہ کے انرجی لیس ہونا، یا بغیر وجہ کے کوئی فیصلہ نہ کر پانا اور کوئی کام نہ کرنا، بغیر وجہ کے جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے باوجود اپاہجوں کی طرح پڑا رہنا اور مفت بری کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا، لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کے تانے سننا، تو جس طرح یہ باتیں آگاہی آ چکی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو ہمارے ہاں بھی یہ رواج نہیں ہوا کہ جو بغیر وجہ کی خوشی ہے، ابل رہی ہے خوشی اور انرجی ہے، بغیر وجہ کی بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور فن آفٹر فن کری جا رہا ہے اور اس کی ڈیسیژن لے رہا ہے اور تیز تیز فیصلے کرتا ہے اور اکثر فیصلے غلط کرتا ہے، سوچے سمجھے بغیر، جسے ہم کہتے ہیں کہ بگن دی اینڈ ان مائنڈ نہیں کرتا، یعنی دور تک نہیں دیکھتا کہ یہ جو میں قدم اٹھاؤں گا اس کا کل پرسوں اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا سال بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتا، کوئی اسے مشورہ دیتا ہے کہ یوں کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ 6 مہینے بعد، سال بعد اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا یہ فیزیبل ہے کہ نہیں، کیا یہ ورکیبل ہے کہ نہیں، اور وہ ڈسیژن پہ ڈسیژن کری جاتا ہے اور شوخ و چنچل ہے، پارٹی گور ہے، اسے اچھا بھلا گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ ہوٹل سے کھانا منگوانا چاہتا ہے یا ہوٹل میں جا کے کھانا چاہتا ہے، اور یہ چیزیں اتنی عام ہیں کہ یہی چیزیں ٹھیک لگنے لگتی ہیں۔ لیکن جس دن ہمیں آگاہی آ گئی کہ یہ چیزیں بھی اتنی ہی قابل اعتراض ہے جتنی کہ ڈپریشن، انرجی لیس ہونا، بستر پہ پڑے رہنا، کوئی ڈیسیژن نہ کر پانا، آگے نہ بڑھنا، زندگی میں پیچھے ہٹتے چلے جانا، جس طرح موڈ کی یہ اسپیکٹ، مزاج کی یہ اسپیکٹ قابل اعتراض ہے، اسی طرح یہ اسپیکٹ بھی قابل اعتراض ہے کہ کوئی بندہ فیملی میں نظر آتا ہے جو جوش سے ابل رہا ہے، جو ہر وقت نئے نئے منصوبے اس کے ذہن میں آتے ہیں، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات کرنا چاہتا ہے اور اس میں زیادہ دور تک نہیں سوچنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ بس یوں کر لیا جائے، اور جب کوئی اسے سمجھاتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے بیماری کا۔ لیکن مینٹل النس کے بارے میں چونکہ ہم زیادہ غور نہیں کرتے، بلکہ ہم میں سے کبھی بھی کوئی لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا ایک دماغ بھی ہے، یعنی ہماری پوزیشنز میں سے، ہمارے آرگنز میں سے، اور گھروں میں بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آہستہ آہستہ احساس کھو جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں جس آرگن کا احساس کھو گیا ہے وہ دماغ ہے۔ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دل کے معائنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کوئی ڈاکٹر بتائیں، یا میں فلاں ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں تو مجھے مشورہ دیں کس لیب میں جاؤں۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ میں دماغی معائنہ کرانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ڈاکٹر بتائیں؟
یا میں اپنے دماغ کے کوئی ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ میرا دماغ صحت مند ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں کوئی باتیں کرتا ہوا پایا جاتا ہے؟ نو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو اسرائیل سمجھے ہوئے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرنا۔ کیا مناسب بات ہے کہ اپنے دماغ کو اس طرح کی حیثیت دینا کہ اس کے بارے میں غور نہیں کرنا، اس کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی بہتری کے بارے میں کوئی اقدامات نہیں کرنا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈمبل کر لوں تو میرے ذرا بائسپس ٹھیک ہو جائیں گے، بار بار جا کے شیشہ دیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی میک اپ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے چہرہ خوبصورت نظر آئے، دانتوں کو روز صاف کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کی فنکشنالٹی بہتر ہو۔ دماغ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تو ہم سونا بھی نہیں چاہتے، ہمیں یہ ویسٹیج آف ٹائم لگتی ہے، اور دماغ کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کوئی قدم مجھے بتائیے اگر آپ اٹھاتے ہیں۔ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ میں اٹھانا چاہوں گا کیونکہ مجھے پچھلے 15 سال سے شدت سے یہ احساس ہے کہ دماغ کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں، اور دماغی معائنے کے بارے میں بھی اتنا ہی پرجوش ہونا چاہیے جتنا کہ ہم آنکھوں کے معائنے کے بارے میں ہوتے ہیں یا دانتوں کا جو فکر کرتے ہیں، یا پھر ای سی جی تو سب لوگ بہت فوری کرواتے ہیں اگر ڈاکٹر مشورہ دے، لیکن دماغی معائنہ، ایکسرسائز دماغ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کتنے لوگ دماغ کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ معاشرے میں 4% لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، 4% لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ان کا بھی ذہن میں کوئی خاص طور پر نہیں ہوتا کہ یہ ہم دماغ کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ اس کو دماغ کو بھی فائدہ